عزیزو مگر علماء نہ گھبرائیں، اگر خوف خدا دل میں ہو تو کوئی خوف نہیں آ سکتا۔ مولا حسین دعائے عرفہ میں یہی کہتے ہیں، اگر حسینی ہیں تو سچے حسینی بنے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے مولا حسین تیرے ان جملوں پر ہم قربان۔ دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اے خدا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو اس چیز سے راضی ہے، پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، پوری دنیا مجھ پر تیروں کی بارش کرے، پوری دنیا مجھ پر تلواروں کی بارش کرے، اے خدا میں دنیا کو ٹکرا دوں گا، تجھے راضی کروں گا۔ اگر سارے علماء، سارے مومنین، سارے مومنات فقط مولا کے اس جملے پر عمل کریں، مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے، مسلمانوں کے ملکوں کا نقشہ بدل جائے گا، معاشرہ نورانی ہو جائے گا، ظلم و ظالمین ختم ہو جائیں گے، رشوت و بے ایمانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر نعمت آپ کو ملے گی۔ عزیزو علماء خصوصاً، اور خصوصاً جو امام بارگاہوں کے مسئول ہیں، بڑے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ایسے علماء کو بلائیں جو امر بالمعروف کرے، ایسے علماء کو بلائیں جو مولا حسین کا حق ادا کرے، مولا حسین کا مشن آگے بڑھائے، اور علماء بھی نہ ڈریں۔ دیکھیے خود ہمارے ساتھ ہوا، جب ہم نے امر بالمعروف کیا کسی شہر میں، کچھ غلط کام ہو رہے تھے، قرآن کے خلاف ہو رہے تھے، کچھ نشہ وغیرہ بیچ رہے تھے، بچوں کو ہیروئن بنا رہے تھے، تو انہوں نے ہم پر حملے کیے، کیوں؟ وہ سمجھے کہ ہم ان کے خلاف، ہم ان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، جیسے انبیاء کی نہیں کے خلاف نہیں تھے۔ گناہ آگ ہے، گناہ موت ہے، گناہ عذاب ہے، گناہ غلاظت ہے، اگر تم باطن سمجھ لو۔ انہوں نے ہمارے شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے جن کو ہدایت دی وہی لوگ آئے روتے ہوئے، انہوں نے آ کے ہمیں گلے لگایا، ہمارے ہاتھوں کو چوما کہ آغا صاحب ہمیں گمراہ کیا گیا تھا، آغا صاحب ہمیں غلط بتایا گیا تھا، الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اور ایسے ہی انبیاء کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے پتھر مارے تھے بعد میں انہوں نے ہاتھ چومے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے نہیں نہیں سب کو راضی رکھو، تو یہ کامیابی ہے۔ یہ مولا علی کی زندگی نہیں ہے، یہ مولا حسین کی زندگی نہیں ہے، یہ منافقت کی زندگی ہے، یہ حقارت کی زندگی ہے، یہ پستی کی زندگی ہے، یہ تو ٹیپو سلطان والی زندگی بھی نہیں ہے۔ اہل بیت کی زندگی تو بہت بڑی ہے۔ ہاں ٹیپو سلطان کیا کہتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے۔ عزیز و ٹیپو سلطان جتنا تو ایمان ایک عالم کے دل میں ہونا چاہیے۔ کہتے نہیں جی ہمارے ناراض خلاف ہو جائیں گے، ہمارے پروپیگنڈا کریں گے۔ کئی علماء سے ان لوگوں نے پوچھا بھی کہ مولانا، کئی رئیسوں نے پوچھا، خود ہمیں امریکہ میں بتایا، نواب تھے، کہا ایک علماء ہمیشہ ہمارے یہاں پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں نہیں کہا داڑھی رکھو، اور دوسرے علماء آئے انہوں نے کہا ہم نے داڑھی رکھ لی۔ تو پرانے علماء سے پوچھا کہ مولانا آپ ہمیں امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم ڈرتے تھے کہیں آپ پھر ہمیں نہ بلائیں۔ یہ ڈر اور خوف اگر عالم میں ہے تو وہ عالم حقیقی نہیں۔ قرآن نے علماء کی نشانی بتائی ہے، عالم حقیقی وہ ہے جس کے دل میں صرف خدا کا خوف، پروپیگنڈا سے نہ ڈرے، موت سے نہ ڈرے، حملوں سے نہ ڈرے۔ اور خود ہزاروں مثالیں ہیں کہ جو لوگ دشمن تھے امر بالمعروف کی وجہ سے، وہی لوگ آئے، انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے ہاتھ چومے، کیونکہ اصل یہ جہالت ہے، اصل یہ پروپیگنڈا ہے۔ عزیز و امام حسین علی مقام کا مشن امر بالمعروف کو زندہ کرنا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل سادات کو رہا کرنے میں یزید راضی نہ تھا، مجبوری تھی، ایک خدا نے اس پر عذاب مسلط کیا تھا۔ یزید کے گلے میں ایسا درد ہوتا تھا، تڑپ تڑپ کے ملون بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سارے ڈاکٹر بلائے گئے مگر علاج نہ ہوا۔ ایک بہت دور سے یہودی ڈاکٹر تھا، اسے بلایا گیا۔ یہودی ڈاکٹر نے دیکھا، آپریشن کے ذریعے سے گلے سے یزید ملعون کے ایک بچھو نکالا۔ بچھو نکالنے کے بعد کہا یزید میں تیرا علاج نہیں کروں گا،
پہلے مجھے بتا کیا تو نے کسی نبی کو قتل کیا؟ کیونکہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے جو نبی کا قاتل ہو اس پہ دنیا میں عذاب ہی ہے، اس کے گردن میں خدا بچھو خلق کر۔ میں تیرا علاج نہیں کروں گا، پہلے بتا تو کس کا قاتل؟ یزید نے کہا میں نبی کا قاتل نہیں، میں نبی کے فرض نبی کے نواسے زہرا کے لال حسین ابن علی کا قاتل ہوں۔ بس یہ سننا تھا، یہودی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں مسلمان ہوا۔ جس نبی کے نواسے کا یہ معجزہ ہے اس نبی کا مقام کتنا سارے حالات اس نے معلوم کیے کربلا میں ظالم نے کیسے 3 دن پیاسا حسین کو ذبح کیا اور ان کے بچوں کو قیدی کر کے۔ یہ ڈاکٹر یہودی گھر میں روتا ہوا گیا، سارے بچوں کو جمع کیا، اس کی بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ جیسے مصائب حسین بڑھتا گیا ساری یہودی عورتیں روتی گئی، حسین 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 کرتی۔ سارے مسلمان ہو گئے مولا حسین کے معجزے سے، اس کی بہن بھی مسلمان ہو گئی، مگر اس کا شوہر یہودی تھا۔ اس نے کہا کبھی مسلمان نہ ہونا میں نے تجھے سزا دینی، کبھی حسین کی مجلس میں نہ جانا۔ یہ چھپ چھپ کے جاتی تھی، اس کے شوہر کو پتا چلا تیری بیوی چھپ کے جاتی ہے، اس نے کہا میں اسے سزا دوں گا اگر معلوم آج مجلس حسین ہے تیری بیوی ضرور جائے گی۔ اس نے بیوی سے کہا آج 70 مہمان آنے والے، آج تو نے کہیں نہیں جانا، 70 مہمانوں کے لیے کھانا بنا، اگر نہیں بنایا میں سزا دوں گا۔ چلا گیا کاروبار، یہ بیچاری کھانے بنانے کی تیاری کری، آیا ادھر سے آواز آئی مجلس کی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین۔ اے مومنہ کا دل تڑپا، جتنی سزا ملے منظور ہے مگر میں نے حسین مولا کی مجلس کو درک نہیں کرنا۔ چلی گئی، بہت گریا کیا، ہوا پہ سا رہی تھی، ڈر رہی تھی، میں نے کھانا نہیں بنایا۔ 10-15 منٹ میں 70 مہمان آئے، میرا شوہر مجھے سزا دے۔ آئے جیسے گھر میں قدم رکھا کیا دیکھا، پورا گھر نور سے منور، ایسی خوشبو آ رہی ہے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ کیا دیکھا، بورچی خانے میں 2 بیویاں کالے لباس میں، وہ جن کے منہ سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے، 70 لوگوں کا کھانا تیار ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اس قدر ان بیویوں کے چہروں میں نور تھا، اس قدر خوشبو تھی، اس قدر نورانیت تھی۔ یہ مومنہ قدموں پہ گر پڑی، اے بیویوں مجھ پہ احسان عظیم کرنے والیوں، بتاؤ آپ کون ہے؟ اداداروں سنیں گے سادات کیسے احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ یا بڑی بیوی کی آواز آئی، انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاطمہ زہرا ہوں، جنت البقیع سے آئی ہوں۔ دوسری بیوی نے کہا نا زینب، زینب بنت
میں زینب ہوں علی کی بیٹی ہوں، تیرے احسان کا بدلہ دینے آئی ہوں، میں شام کی قیدی، میں شام سے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں بیویاں پرواز کر گئی، آسمانوں میں غائب ہو گئی۔ اتنے میں 70 مہمان آ گئے۔ 70 مہمان حیران، یہ نور کیسا، 70 مہمان حیران، یہ خوشبو کیسی، 70 یہودی حیران، یہ کھانا دنیا کا کھانا نہیں لگتا۔ شوہر نے پوچھا بتا یہ نور کیسا، بتا یہ خوشبو کیسی، تو نے کبھی یہ کھانا نہیں بنایا؟ یہ رو کے کہنے لگی پہلے کھانا کھاؤ پھر بتا۔ یہودی بیٹھ گئے، جب ایک لقمہ کھایا کہا یہ دنیا کا کھانا نہیں، ایک لقمے میں 70,000 مزے ہیں، بتاؤ یہ کیسے آیا؟ اس مومنہ نے رو کے کہا جس حسین مظلوم کی مجلس سے ہائے تو نے روکا تھا، میں مجلس میں چلی گئی، حسین کی ماں سبحان اللہ، اہل بیت کسی کا احسان نہیں۔ اے حسین کی ماں بی بی زینب آئی تھی، 70 کے 70 یہ سارے یہودی مسلمان ہو گئے۔ یہ حسین کی شہادت کا معجزات سے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں۔